دوستو آج کی یہ عجیب کہانی ابراہم شیکسپیئر نام کے ایک آدمی کی ہے۔ اس آدمی نے 30 ملین ڈالرز یعنی تقریباً 550 کروڑ کی ایک بڑی رقم لاٹری میں جیتی تھی، لیکن لاٹری سے رقم جیتنے کے بعد اس آدمی کے ساتھ جو ہوا، اس کہانی نے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ دوستو اس کہانی کا تعلق امریکہ کے شہر ٹیمپا سے ہے۔ ابراہم ایک غریب آدمی تھا، لیکن یہ بہت ایماندار اور رحم دل انسان تھا۔ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے یہ مختلف کام کرتا رہتا تھا۔ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی سے نکالے جانے کے بعد اس کے ایک دوست نے اسے اپنی باربر شاپ پر ملازم رکھ لیا۔ اس آدمی کی زندگی بہت سے مسئلوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کی بیوی اور بچے بھی اس سے چھوڑ چکے تھے، اسی لیے یہ اپنی ماں کے ساتھ اسی کے گھر میں رہ رہا تھا۔ دوستو 2006 میں اسے ایک دوست نے لاٹری ٹکٹ خریدنے کا مشورہ دیا۔ یہ آدمی بالکل ان پڑھ تھا، اسی لیے اس کو ایسی چیزوں کی بالکل بھی سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن اپنے دوست کے کہنے پر اس نے لاٹری کی ٹکٹ خرید لی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن یہ آدمی اس بات سے انجان تھا کہ اس کے دن پھرنے والے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اسے لاٹری آفس سے ایک کال آئی اور اسے بتایا گیا کہ آپ کی لاٹری سے ایک بہت بڑی رقم نکلی ہے جو کہ 3 کروڑ ڈالرز ہے۔ دوستو ابراہم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ اس کو ایک خواب لگ رہا تھا، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ یہ آدمی راتوں رات انتہائی امیر بن چکا تھا۔ دوستو انعام کی رقم ملتے ہی اس نے ایک عالی شان گھر خرید لیا۔ اس کے ساتھ اس نے 3 مہنگی گاڑیاں بھی خریدیں۔ اس کے ارب پتی ہونے کی خبر پورے ٹیمپا شہر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لیکن اتنا امیر ہونے کے باوجود یہ آدمی ایک نارمل زندگی ہی گزارنا چاہتا تھا۔ اس آدمی نے اپنے 2 بچوں کے نام بھی ایک بہت بڑی رقم بینک میں جمع کروا دی تھی۔ دوستو اس کی امیر بننے کے بعد آئے روز لوگ اس کو اپنی مجبوریاں سناتے اور اس آدمی سے ہزاروں ڈالرز بٹورتے رہتے۔ تبھی ایک دن ڈی مور نام کی ایک عورت اس آدمی کے گھر آ پہنچی۔ اس عورت نے ابراہم سے کہا کہ یہ ایک رائٹر ہے اور یہ اس کی زندگی پر ایک کتاب لکھنا چاہتی ہے۔ ڈی نے ابراہم سے دوستی بڑھانا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ابراہم کو کہا کہ تم بہت سادہ ہو اور لوگ تمہیں لوٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر ابراہم چاہے تو یہ اس کے پیسوں کا حساب کتاب بھی سنبھال لے گی۔ دوستو یہ عورت بہت چالاک تھی۔ ابراہم جیسا سیدھا سادہ آدمی اس شاطر عورت کی باتوں میں پھنستا چلا گیا۔ اس عورت نے دونوں ہاتھوں سے ابراہم کا پیسہ لوٹنا شروع کر دیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ لیکن یہ بات ابراہم نہیں جانتا تھا کہ لاٹری سے جیتے ہوئے یہ 550 کروڑ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ دوستو اپریل 2009 میں یہ آدمی اس عورت کے ساتھ کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ یہ اس عورت پر بہت بھروسہ کرتا تھا، لیکن ابراہم کبھی واپس اپنے شہر لوٹا ہی نہیں۔ یہ آدمی لاپتہ ہو چکا تھا۔ چند دنوں کے بعد یہ عورت تو ٹیمپا شہر میں نظر آنے لگی، لیکن ابراہم کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ ابراہم کی ماں اس کے لیے بہت فکر مند تھی، اسی لیے اس نے بہت بار اس عورت سے اس کے بارے میں بات کی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ ابراہم جلد واپس آ جائے گا اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوستو یہ بات یہاں نہیں رکی، بلکہ اب میڈیا بھی اس عورت کے پیچھے پڑ چکا تھا، کیونکہ ابراہم کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہوئے پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ پولیس کو پورا یقین تھا کہ یہی عورت ابراہم کے غائب ہونے میں ملوث ہے، لیکن پولیس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس نے یہاں ایک پلان بنایا۔ ان لوگوں نے اس عورت کے ایک دوست کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کا نام گریگ سمتھ تھا۔ گریگ ابراہم کے لیے کام بھی کرتا تھا۔ پولیس کا پلان یہ تھا کہ گریگ سمتھ اس عورت سے باتوں ہی باتوں میں سچ اگلوانے کی کوشش کرے۔ اب گریگ اس عورت سے ہر دوسرے دن ملنا شروع ہو گیا تاکہ یہ عورت اس پر مکمل اعتبار کر سکے۔ ایک دن گریگ نے ایسے ہی اس عورت سے ابراہم کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے اسے بتایا کہ وہ دوسرے شہر میں ہی ہے اور لوگ اس پر بلا وجہ شک کر رہے ہیں۔ دوستو یہاں ایک عجیب بات ہوئی۔ گریگ نے ایسے ہی اپنے موبائل سے ابراہم کے نمبر پر ایک ایس ایم ایس کیا کہ تم گھر کب آؤ گے۔
हैरत अंगेज तौर पर इससे इस एसएमएस का जवाब आ गया कि मैं जल्द घर आ जाऊंगा। इस बात ने ग्रेग को हैरत में डाल दिया क्योंकि अब्राहम बिल्कुल अनपढ़ था और वो एसएमएस का जवाब तक नहीं दे सकता था। इसे समझ आ गई कि ये औरत जरूर कुछ छुपा रही है और ये एसएमएस अब्राहम ने नहीं किया। अगले दिन ग्रेग ने इस औरत से सख्त लहजे में अब्राहम के बारे में पूछगछ करना शुरू कर दी। ये औरत अब थोड़ा घबरा गई और रोना शुरू हो गई। दोस्तों, तब इसने जो इंकशाफ किया उससे सुनकर ग्रेग के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इस औरत ने बताया कि अब्राहम मर चुका है। इसने कहा कि इसने ये सारा ड्रामा एक गैंग के कहने पर किया था ताकि वो अब्राहम का पैसा हथिया सके। इस औरत ने ग्रेग से ये भी कहा कि अगर वो ऐसा ना करती तो वो गैंग इसके बेटे को जान से मार देता। दोस्तों, इस औरत ने ग्रेग को $2 लाख का लालच दिया ताकि वो इस बात की गवाही दे कि इसने अब्राहम को किसी दूसरे शहर में देखा है। लेकिन ग्रेग ने इस औरत की सारी बातें चुपके से रिकॉर्ड कर ली और इस रिकॉर्डिंग को पुलिस तक पहुंचा दिया। नवंबर 2010 में पुलिस ने इस औरत को गिरफ्तार कर लिया और इसने इससे सख्त तफ्तीश शुरू कर दी। इस औरत ने बताया कि अब्राहम कभी शहर से बाहर गया ही नहीं था, बल्कि इसने अप्रैल 2009 में इसे गोली मारकर अपने ही घर के पीछे बैकयार्ड में दफना दिया था। इस औरत ने तफ्तीश के दौरान ये भी बताया कि इसे किसी गैंग ने अब्राहम के पीछे नहीं लगाया था, बल्कि ये सब इसकी अपनी पैसों की लालच थी। अब्राहम पर किताब लिखना, इससे दोस्ती करना, इसके पैसों का हिसाब किताब रखना, सब एक ड्रामा था। इसने अब्राहम को इसलिए मारा था क्योंकि ये इसके पैसों को मैनेज करती थी। इसको लगा कि ये इस तरह इसके पैसों पर काबिज हो जाएगी। पुलिस को अब्राहम की डेड बॉडी इस औरत के घर के बैकयार्ड से मिल गई थी। दोस्तों, ये केस 2012 तक अदालत में चलता रहा और इस औरत को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। ये कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। ये औरत आज भी जेल में अपना वक्त गुजार रही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।